کیا خامنائی ایران کے سب سے طاقتور شخص تھے؟ آیت اللہ سید علی خامنائی کون تھے اور ان کا خاندان کتنا بااثر ہے؟ خامنائی کو آیت اللہ خمینی کا جانشین کب مقرر کیا گیا؟ ایرانی سپریم لیڈر کا طرز زندگی کیا تھا؟ آیت اللہ خامنائی کس کو اپنی جانشینی کے لیے موزوں سمجھتے تھے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انفلٹرڈ ود حسنین اولک۔ خامنائی کی ہلاکت کے بعد علی رضا عراقی عبوری کونسل کے رکن منتخب، پاسداران انقلاب کے احمد وحیدی نئے کمانڈر ان چیف نامزد کر دیے گئے ہیں۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ و اسرائیل کے حملوں میں ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنائی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ علی خامنائی امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائیوں کے پہلے روز ہی مارے جا چکے ہیں۔ ایرانی حکومت نے ملک بھر میں 40 روزہ سوگ اور 7 دن کی عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی ایران نے مقبوضہ علاقوں اور امریکی اڈوں پر تاریخ کی سب سے تباہ کن فوجی کارروائی شروع کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رہبر اعلیٰ کی ہلاکت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران پر بمباری جاری رکھے گا اور تہران میں ابھی بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی دفاعی قیادت کو ختم کر دیا گیا ہے اور مارے جانے والوں میں ایرانی وزیر دفاع عزیز نصیر زادہ، سیکیورٹی امور کے مشیر علی شام خانی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد پاکپور بھی شامل ہیں۔ علی خامنائی سن 1989 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے۔ انہوں نے سن 1899 میں آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد یہ عہدہ سنبھالا تھا اور بہت سے نوجوان ایرانیوں نے ہمیشہ سے انہیں ہی اس کردار میں دیکھا ہے۔ وہ ایرانی ریاست کے طاقت کے مراکز میں مرکزی حیثیت رکھنے والے شخص تھے۔ بطور رہبر اعلیٰ خامنائی کو کسی بھی حکومتی معاملے میں ویٹو کی طاقت حاصل رہی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس یہ اختیار تھا وہ جس کو چاہیں کسی بھی عوامی دفتر کے امیدوار کے طور پر منتخب کر سکتے تھے۔ ریاست کے سربراہ اور فوج کے کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے وہ ایران کے سب سے طاقتور شخص کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ایرانی صدور بیرون ممالک اکثر سرخیوں میں رہے، لیکن ایران میں تمام معاملات کی باغ دوڑ در حقیقت خامنائی کے ہاتھ میں رہی۔ آیت اللہ خامنائی سن 1939 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد کے ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بھائی بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھے اور ان کے والد ایک شیعہ عالم تھے۔ انہوں نے بچپن میں مذہبی تعلیم حاصل کی اور 11 برس کی عمر میں وہ ایک عالم کے طور پر اہل ہو گئے تھے۔ اپنے دور کے دیگر عالموں کی طرح ان کے کام کی نوعیت مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی تھی۔ بطور ایک با اثر خطیب وہ شاہ ایران کے نقادین میں شامل ہوئے۔ بالآخر سن 1989 کے اسلامی انقلاب کے نتیجے میں ایران کے شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا۔ خامنائی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سن 1989 کے انقلاب کے 1 سال بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا۔ سن 1981 میں خامنائی ایران کے صدر منتخب ہوئے، جبکہ سن 1999 میں روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد مذہبی رہنماؤں نے انہیں آیت اللہ خمینی کا جانشین مقرر کر دیا۔ خامنائی بہت کم ایران سے باہر جاتے تھے۔ وہ مرکزی تہران میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ ایک سادہ زندگی گزارتے رہے۔ کہا جاتا ہے وہ باغبانی اور شاعری کے شوقین تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جوانی میں سگریٹ نوشی کرتے تھے، جو کہ ایران کے مذہبی رہنما کے لیے ایک غیر معمولی بات ہے۔ 1980 کی دہائی میں ان پر ہونے والے ایک قاتلانہ حملے کے بعد خامنائی اپنا دایاں بازو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ خامنائی کی اپنی اہلیہ منصورہ خجستہ باقر زادہ سے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ خامنائی خاندان شاذ و نادر ہی عوام یا میڈیا کے سامنے آتا ہے۔ خامنائی کے بچوں کی نجی زندگی کے بارے میں سرکاری اور مصدقہ اطلاعات بہت محدود ہیں۔ ان کے بچوں میں ان کے دوسرے بیٹے مجتبیٰ اپنے اثر و رسوخ اور خامنائی کے قریبی حلقوں میں اپنے کردار کی وجہ سے سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ مجتبیٰ نے تہران کے علاوی ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ یہ وہی اسکول ہے جہاں روایتی طور پر
ایران کے اعلیٰ سرکاری عہدیداران کے بچے پڑھتے ہیں۔ ان کی شادی قدامت پسند شخصیت غلام علی حداد عادل کی بیٹی سے اس وقت ہوئی جب وہ عالم نہیں بنے تھے اور قم میں مذہبی تعلیم شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ مجتبیٰ نے 30 برس کی عمر میں قم کے مدرسے سے باقاعدہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کیا۔ سن 2000 کی دہائی کے وسط تک ایران کے سیاسی حلقوں میں مجتبیٰ کا اثر و رسوخ کافی بڑھ گیا، لیکن اس بارے میں میڈیا میں بہت کم بات کی جاتی ہے۔ سن 2004 میں مجتبیٰ پہلی مرتبہ اس وقت خبروں کی زینت بنے جب مہدی کروبی نامی صدارتی امیدوار نے آیت اللہ خامنائی کے نام کھلے خط میں ان پر پس پردہ احمدی نژاد کی حمایت کے لیے کام کرنے کا الزام لگایا۔ 2010 کی دہائی سے انہیں ایران کے بااثر ترین شخصیات میں سے ایک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ خامنائی انہیں اپنے جانشین کے لیے موزوں ترین امیدوار کے طور پر دیکھتے تھے۔ تاہم کچھ سرکاری ذرائع اس بات کی تردید کرتے ہیں آیت اللہ کوئی بادشاہ نہیں تھے جو اپنے تخت اپنے بیٹے کو سونپ سکتے۔ تاہم مجتبیٰ آیت اللہ خامنائی کے قریبی حلقوں بشمول رہبر اعلیٰ کے دفتر میں کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ رہبر اعلیٰ کا دفتر کئی معاملات میں آئینی اداروں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ خامنائی کے سب سے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی ہیں۔ ان کی اہلیہ قدامت پسند مذہبی رہنما عزیز اللہ خوش وقت کی بیٹی ہیں۔ مصطفیٰ اور مجتبیٰ نے 1980 کی دہائی میں ایران اور عراق کے درمیان جنگ کے دوران اگلے محاذوں پر خدمات سر انجام دی۔ علی خامنائی کے تیسرے بیٹے مسعود 1972 میں پیدا ہوئے۔ ان کی شادی قم کے مدرسے کے معلموں کی ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والے عالم سید محسن خرازی کی بیٹی سے ہوئی۔ مسعود خامنائی سیاسی حلقوں سے دور رہتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات بہت محدود ہیں۔ وہ پہلے اس دفتر کے سربراہ تھے جو آیت اللہ خامنائی کے لیے ایک اہم پروپیگنڈا مرکز کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دفتر ان کے والد کے کاموں کو محفوظ کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ خامنائی کی سوانح حیات اور یادداشتیں مرتب کرنے کی ذمہ داری بھی مسعود پر ہے۔ خامنائی کے سب سے چھوٹے بیٹے میثم 1977 میں پیدا ہوئے اور اپنے باقی تینوں بھائیوں کی طرح وہ بھی عالم ہیں۔ ان کی اہلیہ ایک بااثر تاجر محمود لالوچیان کی بیٹی ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 1989 کے انقلاب سے قبل انقلابی مذہبی رہنماؤں کی مالی اعانت کیا کرتے تھے۔ میثم نے اپنے بڑے بھائی مسعود کے ساتھ اپنے والد کے کاموں کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری بھی سر انجام دی ہے۔ خامنائی کی بیٹیوں بشرا اور ہدا کے بارے میں بہت محدود معلومات دستیاب ہیں۔ یہ دونوں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی ہیں اور 1989 کے اسلامی انقلاب کے بعد پیدا ہوئی۔ 1980 میں پیدا ہونے والی بشرا کی شادی غلام حسین محمد محمدی گلپا یگانی کے بیٹے محمد جاوید گلپا یگانی سے ہوئی۔ غلام حسین محمد محمدی خامنائی کے دفتر میں چیف آف سٹاف ہے۔ خامنائی کی سب سے چھوٹی اولاد ہدا 1981 میں پیدا ہوئی۔ ان کی شادی مصباح الہدا باکری کنی سے ہوئی جو امام صادق یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ حسنین اولوخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔